अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, हमारे चैनल मेरा सफ़र आलम, इस पर आपका सबका स्वागत है, खैर मकदम है। और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अनोखी इमदाद। आज का टाइटल है अनोखी इमदाद ऐसे भी होती है। महल्ले में बच्चों को अरबी और नाज़रा कुरान पढ़ाने वाली बाजी यानी लेडी उस्ताद, उनके घर में आटा और सब्ज़ी नहीं है, ख़त्म हो गया, मगर वो बाहर यानी बापर्दा ख़ातून बाहर आकर मुफ्त राशन वाली लाइन में लगने से घबरा रही है। बाहर फ्री राशन तकसीम किया जा रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाकर लाइन में लगूं और फ्री राशन हासिल कर लूं। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, फ्री राशन तकसीम करने वाले नौजवानों को, उनकी टीम को जैसे ही ये बात पता चलती है तो उन्होंने मुतासिरीन में फ्री सब्ज़ी और आटा की तकसीम फ़ौरन रोक दी, फ़ौरन रुकवा दिया। पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, आपस में राय मशवरा करने लगे। बातचीत में ये तय हुआ कि न जाने कितने सफ़ेद पोश यानी बड़े लोग अपनी आँखों में ज़रूरत के प्याले फ्री राशन की लाइनों को तकते हैं, मगर अपनी इज़्ज़त और नफ्स का बहरम रखने की खातिर करीब नहीं भटकते। उनको भी ज़रूरत होती है, बड़े लोगों को भी ज़रूरत होती है। उनको ज़रूरत वैसे तो होती नहीं कि उनको दिया जाए, लेकिन उनकी तमन्ना होती है कि हम भी इस लाइन में लगें, जाकर हम भी फ्री राशन लें। भी फ्री की क्या चीज़ किसी को बुरी लगती है? भाई फ्री की तो कोई भी चीज़ है सब उसको अच्छी लगती है। तो ये जो सफ़ेद पोश अपनी आँखों में ज़रूरत के प्याले फ्री राशन की लाइनों को तकते रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर अपनी इज़्ज़त के बहरम रखने के लिए, अपनी इज़्ज़त को रखने के लिए फ्री राशन की लाइन में नहीं लगेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे इतना तो माल है फिर भी फ्री राशन की लाइन में लगा हुआ है। तो इसकी वजह से वो लोग लाइनों में नहीं लगते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मशवरे के बाद नौजवानों ने फ्री राशन की तकसीम का बोर्ड बदल दिया। जो बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है आपकी बस्ती में, आपके महल्ले में, तो उसका जो बोर्ड था वो बदल दिया। उसका बोर्ड को बदल कर वहाँ दूसरा बोर्ड आवज़ा कर दिया यानी जारी कर दिया। और दूसरा बोर्ड किस तरह जारी किया था कि हर तरह की सब्ज़ी 15 रुपये किलो। वहाँ फ्री नहीं लिखा था, वहाँ फिर पैसों में लिख दिया कि हर तरह की सब्ज़ी 15 रुपये किलो, मसाला फ्री, आटा चावल दाल 15 रुपये किलो। खुसूसन ये 2-3 चीज़ वहाँ में फ्री थी और कुछ चीज़ों के वहाँ दाम लगा दिए थे, पैसे रख दिए थे, ये चीज़ इतने पैसों में मिलेगी। हर तरह की सब्ज़ी 15 रुपये किलो। और मसाला, कोई भी मसाला नहीं, मसाला जैसे नमक मिर्च है, हल्दी है, जो भी उनके मसाला जो हैं सब्ज़ी में डाले जाते हैं, उन सबको फ्री रखा। और चावल दाल 15 रुपये किलो, खुसूसी ऑफ़र, एक बहुत ख़ास ऑफ़र उन्होंने जारी कर दिया। यानी फ्री राशन की तकसीम जो हो रही थी उसको रोक कर बोर्ड बदल दिया, बोर्ड में लिख दिया ये चीज़ें इतने रुपये किलो मिल रही हैं। ऐलान सुनते ही मुफ्त खोर, जो मुफ्त खाने की आदत पड़ रही है ना, ऐलान सुनते ही मुफ्त खोर भिखारियों ने अपनी राह ली, यानी वो निकल गए पतली गली से कि यहाँ तो पैसे से मिल रहा है, अब सामान पैसे से लेंगे तो हम बाहर से ले लेंगे, यहाँ खामखा बदनाम होंगे, फ्री राशन की लाइन में लगे हुए हैं और इतना माल है फिर भी फ्री राशन की लाइन में लगे हुए, लेकिन वो पतली गली से निकल गए। उन्होंने अपनी पतली गली पकड़ी और 11 नंबर की बस से वो निकल गए। ऐलान सुनते ही मुफ्तखोर भिखारियों ने अपनी राह ली। सफ़ेद पोश और चार तबका हाथों में 10-20 रुपये के साथ ख़रीदारी के लिए आ गए। कतार में खड़ा होने से उसे घबराहट नहीं हुई, ना जल्दबाजी हुई। जब गरीब लोग हैं वो तो पैसे लेकर आ गए, जो मुफ्तखोर थे, जिनके पास पैसा था वो निकल गए पतली गली से। जो बेचारे
غریب ہیں، کچھ کم پیسوں میں کم دام میں ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو اچھی بات ہے۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، پھر وہ لیڈی بھی آ گئی، وہ استاد جو بچوں کو قرآن سکھا رہی تھی وہ بھی آ گئی لائن میں۔ ایک طرف بچوں کو قرآن پڑھانے والی باپردہ باجی بھی مٹھی میں معمولی سی رقم لے کر اعتماد کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی، بالکل باپردہ عورت تھی۔ ان کی باری آئی، پیسے دیے، سامان لیا۔ ان کی باری آئی تو پیسے دیے اور سامان لیا اور اطمینان سے گھر آ گئی۔ سامان کھولا، دیکھا کہ ان کے ذریعے ادا کی گئی پوری قیمت سنت یوسف علیہ السلام کی طرح۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے، مثال دی ہے اس کی۔ انہوں نے بھی مال تقسیم کیا تھا جب قحط سالی آئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھی بھائی تھے، 11 بھائی تھے، 12واں تو یوسف علیہ السلام تھا نا۔ اس کا ذکر، اس کا قصہ ہم الگ سے آپ کو تفصیل کے ساتھ سنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا بھی قصہ تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں۔ جب قحط سالی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی لوگوں کو فری راشن تقسیم کیا تھا، اور کچھ پیسے بھی ان کے جو راشن میں جو ان کی پولیتھین تھی، جو بیگ تھا، بورا تھا، اس میں کچھ پیسے بھی رکھ دیے تھے، درہم دینار جو بھی تھا ان کے لیے رکھ دیے تھے۔ سوری بھائی، کھانسی آ گئی۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے سامان میں بھی موجود رقم، لیکن ان کو خبر تک نہ ہو سکی تھی کہ کس نے وہ پیسے کب اور ان کے سامان میں کب رکھ دیے ہیں۔ ان کی جب لیڈی کی باری آئی، پیسے دیے، سامان لے لیا اور اطمینان سے گھر آ گئی۔ سامان کھولا، دیکھا ان کے ذریعے جو انہوں نے پیسے دیے تھے سامان کے، اس لیڈیز نے انہوں نے جو ان کے لیے سامان کے پیسے ادا کیے تھے، پوری قیمت سنت یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے سامان میں موجود ہے۔ پیسے بھی ہیں اور سامان بھی پورا ہے، اور زیادہ ہی ہے سامان۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تھا کہ جن کو ضرورت ہوگی وہ اس سامان کو لینے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جن کے پاس پیسہ ہو وہ باہر سے بھی لے لیں گے سامان۔ تو ان کے جو پیکیج ملا تھا ان کے پیسے بھی موجود تھے اس تھیلی میں، اور ان کو پورا سامان بھی دیا گیا تھا۔ نوجوان ہر خریدار کے ساتھ یہی کر رہے تھے۔ یقیناً علم کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے بھائی، انہوں نے جو ترکیب سوچی تھی اچھی تھی کہ یہاں بڑے لوگ بھی آ کر فری راشن کی لائن میں لگ جاتے ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی آ کر لگ جاتے ہیں، اور جن کو ضرورت ہے وہ شرم کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہم کچھ چیزوں کا ہم دام لگاتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ہم پیسہ رکھ دیتے ہیں، فری نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے ان کا پیسہ بھی واپس کر دیا اور ان کو سامان بھی ان کو مہیا کرا دیا۔ نوجوان ہر خریدار کے ساتھ یہی کر رہے تھے کہ ان کے جو ان کو سامان فری راشن دیا جا رہا تھا، اور ان کے جو پیسے وصول کیے جا رہے تھے، ان کے پیسے ان کے سامان میں رکھ دیے، اور وہ گھر جا کر اپنے راشن کو جب کھول رہے ہیں، ان کے پیسے بھی موجود ہیں، ان کو راشن بھی مل گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، علم کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے۔ اگر علم ہوگا تو جہالت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، مدد کیجئے پر عزت نفس مجروح نہ کیجیے، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں۔ اگر آپ کو کسی ضرورت مند کی آپ مدد کریں تو آپ اس کا ویڈیو نہ لیں، ضرورت مندوں کی ویڈیو اور تصاویر مت بنائیے۔ ضرورت مند سفید پوشوں کا خیال رکھیے، عزت دار مساکین کو عزت دیجیے۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر زیادہ با اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ کے ہاتھ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی دلوا دیا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا اور ہمارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ آگے صدقہ دلوا رہا ہے،
اور غریب لوگوں کی مدد کروا رہا ہے ہم سے، تو پیارے عزیز ساتھیوں یہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے دینے والے، لیکن ہم کو بھی کسی کو دینے والا بنا دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعزت اور اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ہماری زندگی بسر کرے، اور جو بھائی غریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے آپ کی مدد ضرور کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک بات اور کہنا بھول گیا، اس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں تو ویڈیو اور اس کی فوٹو تصویر نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے اس کو اس فری راشن جو ملا ہے اس سے تو اس کو خوشی ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اگر اس کے دل کو پہنچی تو پھر آپ کا راشن دینا بھی بیکار گیا، کیونکہ آپ نے تو دکھلاوا کر ہی دیا۔ آپ نے تو دکھلاوا کر دیا، کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا پریشانی ہے آپ کو کیا معلوم۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے آپ کی لائن میں آ کر لگ گئے، یہاں سے آپ کے ضرورت کا جو کچھ سامان آپ دے رہے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں لے کر اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، مہنگائی کا دور ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اگر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ دوسروں کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔